بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے اس کو مختصر انشاءاللہ بیان کریں گے، کیونکہ ہماری جو کلاس چل رہی تھی ہسٹری کی، اسلامک ہسٹری، اس کے اندر تقریباً ہم 35-40 سال کے آس پاس تک کے واقعات کو تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کلاس کو، اسلامک ہسٹری کلاس کو بیچ میں کچھ دنوں کے لیے اور کچھ مہینوں کے لیے یہ بند کر دی گئی کسی وجہ سے، تو اب سے انشاءاللہ اس کو پھر دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں ہم آپ حضرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے پیدائش، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ 12 کا قول سب سے زیادہ مشہور ہے اور اکثر لوگ 12 ربیع الاول کو ہی اللہ کے رسول کی پیدائش کو مانتے ہیں، اسی میں خوشیاں مناتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن صحیح اور سب سے زیادہ معتبر قول وہ 8 تاریخ کا ہے، اس کو پہلے بھی ہم نے بتلایا تھا۔ اسی طرح دن وہ پیر کا دن ہے۔ انگریزی اعتبار سے اور عیسوی کے اعتبار سے اپریل کا مہینہ تھا، 580 عیسوی صبح کا وقت۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت اور دن تھا۔ نام محمد، ایک نام اللہ کے رسول کا تو محمد تھا، اور یہ نام دادا نے رکھا تھا، اس کو بھی ہم تفصیل سے بتلا چکے ہیں۔ تو ایک نام اللہ کے رسول کا محمد ہے جو نام دادا نے رکھا ہے، اور ایک دوسرا نام احمد ہے جو والدہ نے رکھا ہے۔ اسی طرح عقیقہ، 7ویں دن دادا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ بھی کیا۔ دودھ پلانے والیاں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس نے دودھ پلایا؟ سب سے پہلے تو والدہ نے دودھ پلایا چند دن، اس کے بعد صوبیہ رضی اللہ عنہ جو ابو لہب کی باندی تھیں، اور انہوں نے صوبیہ نہیں اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو یہ صوبیہ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو بھی دودھ پلایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس اعتبار سے دونوں وہ بھائی بھائی بھی ہو جاتے ہیں، رضائی بھائی بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ اصل رشتہ چچا اور بھتیجے کا ہے حمزہ اور اللہ کے رسول کے درمیان، لیکن صوبیہ رضی اللہ عنہ کے دودھ پلانے کی وجہ سے دونوں کے درمیان وہ رضائی بھائی کا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے، اس کے بعد 2 سال تقریباً حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو دودھ پلایا۔ 2 سال میں دودھ چھڑایا گیا۔ دودھ چھڑانے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو اپنے گاؤں سے مکہ لے کر آئیں ان کی والدہ کے پاس، اور مکہ کے اندر اس وقت طاعون پھیلا ہوا تھا، ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی جو بہت زیادہ پھیل جایا کرتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو واپس لے گئی۔ حضرت آمنہ نے بھی کہتے ہوئے آپ ان کو واپس لے جائیں، اور حلیمہ رضی اللہ عنہ کی پہلے سے بھی چاہت تھی، کیونکہ برکات اللہ کے رسول کی دیکھ چکی تھی، جس کو ہم نے تفصیل سے پچھلے واقعات کے اندر بیان کیا ہے۔ تو ان برکات کو دیکھنے کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے رسول کو واپس لے جانا چاہتی تھیں، تو اس لیے موقع ہی مل گیا، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ 2 سال کے بعد پھر واپس لے گئی، اور پھر تقریباً 2 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ہے، یعنی 4 سال 2 سال دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد اس کے بعد 2 سال تقریباً اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی پرورش کے اندر اللہ کے رسول رہے۔ ان 2 سال کے اندر جو زائد تھے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں، اور اسی موقع پر شق صدر کا واقعہ بھی پیش آیا، جو اللہ کے رسول کے سینے کو چاک کر کے چیر کر، اور اللہ کے رسول کے دل کو دھویا گیا آب زمزم کے پانی سے۔ جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ اور فرشتے بھی آئے، تو وہ واقعہ پیش آیا، اور 4 سال کی عمر میں تقریباً پیش آیا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں۔ یہ واقعہ پیش آیا، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے سنا، اور بعد میں جا کر دیکھا کہ وہاں وہ ہے کہ نشان سینے پہ سوئیوں کے اور چیرنے کے بنے ہوئے ہیں، تو حلیمہ رضی اللہ عنہ ڈر گئیں،
اس کے بعد جو ہے حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آ کر واپس کر دیا والدہ کے پاس۔ پھر تقریباً 2 سال جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے آغوش کے اندر رہے، 2 سال جو ہے والدہ کے پاس رہے۔ اسی درمیان جو ہے والدہ کو اپنے شوہر کی یاد آئی جو حضرت عبداللہ ہیں اللہ کے رسول کے والد، کیونکہ ان کی قبر مدینہ کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول کی جو ہے اللہ کے رسول کے والد جو ہے حضرت عبداللہ، ان کی قبر مدینہ کے اندر، تو والدہ کو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی والد کی یاد آتی ہو، وہ ابو کہتے ہیں، اس لیے جو ہے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ، حضرت آمینہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں۔ مدینہ سے واپسی میں وہیں والدہ کا جو ایک گاؤں ہے ابوا نامی، تو اس گاؤں کے اندر حضرت آمینہ کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ اس وقت ساتھ میں ام ایمن رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھی جو اللہ کے رسول کی باندھی تھی۔ پھر ام ایمن ہی جو ہے ابوا گاؤں سے اللہ کے رسول کو واپس لے کر آئی اور واپس لا کر جو ہے دادا کو سونپ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اپنے دادا کی پرورش میں رہے، دادا عبد المطلب کی پرورش کے اندر اللہ کے رسول جو ہے رہے۔ 8 سال کی عمر جب اللہ کے رسول کی ہوئی اس وقت دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور انتقال کے وقت جو ہے دادا عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا کہ اب آگے جو ہے ان کی پرورش آپ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جوانی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش کے اندر پلتے رہے۔ تو 8 سال کی عمر کے اندر بھی دادا عبد المطلب جو ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 12 سال کی عمر میں جب اللہ کے رسول تقریباً جوانی کے اندر قدم رکھ چکے تھے تقریباً، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کر کے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کیا۔ ابو طالب جو ہے تجارت کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول بھی جو ہے ضد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے بھی جو اپنے ساتھ آپ تجارت کے لیے لے چلیں تاکہ میں تجارت کو ابھی سے سیکھوں۔ حالانکہ 12 سال کی عمر تھی، ابھی اس لائق نہیں تھے کہ جو ہے کاروبار بالکل شروع کر دیا رہے، لیکن بھتیجے کی ضد کے سامنے چچا ابو طالب جو بے بس ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب اپنے ساتھ جو ہے سفر کے اندر لے گئے۔ جب لے کر گئے، لے جانے کے بعد جو ہے بیچ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ بیچ میں جو ایک راہب، نصرانی راہب ملا اور اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے ان کو یہیں سے واپس لے جائیں، آپ ان کو ملک شام نہ لے کر جائیں، کیونکہ وہاں پہ یہودی زیادہ ہیں، ان کا قبضہ ہے اور وہ دیکھتے ہی اللہ کے رسول کو پہچان لیں گے اور دیکھنے کا وہ جو ہے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے، اس لیے آپ جو ہے ان کو وہاں پر نہ لے کے جائیں۔ تو اسی لیے چچا ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے واپس ہی کر دیا اور پھر ساتھ آگے اللہ کے رسول کو نہیں لے کر گئے، اور چچا ابو طالب سے یہاں سے آگے جا کر اپنا شام کا جہادی سفر واپس کر آئے۔ تو یہاں تک 12 سال تک کے جو ہے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آئے۔